اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اپنی پہچان کیسے کریں۔ دیکھیں، اپنی پہچان، ایک تو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ آپ کو اپنی پہچان لازمی کرنی ہے، نہیں کی تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ بات بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ روز حشر جو ہے آپ کو بات میری یاد آئے گی، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا، پھر ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آج جو بھی آپ بات سنیں تو اس پہ آپ غور کریں اور ایک نتیجے تک جلدی پہنچے۔ یہ نہیں کہ سالوں گزر گیا، ہم تو یار بس، ہمیں تو وہ ہوتے ہیں بعض لوگ بیعت کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ بھئی پتہ تو تم نے خود چلانا ہے۔ ایک درسگاہ میں آپ آتے ہیں اور وہاں دلچسپی نہیں لیتے، وہاں کے اسباق کو یاد نہیں کرتے، تو پھر یہ ہے کہ تو پھر کیا ہوگا، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس میں وہ درسگاہ کا تو قصور نہیں ہے نا، مدرس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ہماری کلاس میں ایسے طالب علم تھے جس کو بادشاہ کہا جاتا تھا، دا بادشاہ دے۔ تو اس سے وہ کیا تھا، وہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ استاد اس سے پھر کوئی تعارض نہیں کرتا تھا، نہ اس کو مارتا تھا، نہ اس سے کوئی پوچھتا تھا، بس وہ پیچھے بیٹھا، اکثر وہ پیچھے ہوتا تھا، سب سے پیچھے۔ تو دیکھیں، یہ مطلب ایسی باتیں ہیں۔ آج کا جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پہچان کیسے کریں اور کیوں کریں۔ تو کیوں کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں۔ اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، جنت میں اگر گھر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی پہچان ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں کام آپ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، پھر ظاہر کے لیے زندگی گزاریں۔ اگر یہ تینوں کام، نہ اپنے آپ کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں، نہ اپنے مقصد حیات کو پہچاننا چاہتے ہیں، اور نہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، نہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر اللہ کو بھول جائیں، جیسے کہ ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ بحیثیت معبود ہم نے بلایا ہوا ہے، معبود اللہ نہیں ہے ہمارا، خواہشات نفس ہیں۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا۔ یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں، چھوڑ دے گا، رسی دراز کر دے گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ ایسی آیت ہے، ابھی ہم سورہ قلم میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ جنہوں نے میری آیات سے، احکامات سے انکار کیا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، سورہ قلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، اے داعی الحق، آپ مجھے چھوڑ دیں اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، خط تعلق کر لیں۔ ذرنی، مجھے چھوڑ دیں، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے، آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ ان کو ہم درجہ بدرجہ نیچے لے جائیں گے۔ سنستدرجہم، استدراج ہوگا، یہ اوپر سے نیچے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جانے دیں گے۔ دنیا میں تو ہم آئے ہیں کس لیے کہ نیچے سے اوپر چلے جائیں۔ کوئی اگر نیچے جانا چاہتا ہے دنیا میں اور دنیا کی خواہشات میں، تو کوئی اللہ تعالیٰ تو ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کا پکڑتا ہے، آپ دیکھ لیں، کسی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا، جانے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو کیا پرواہ۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جس نے پسند کیا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، چاہے گا، بلائے گا، اس کے پاس آئے گا، رسپانس دے گا۔ لیکن جو ناگوار سمجھتا ہے، اللہ بھی اس کو، اس کے حال، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بھیا، بتاؤ، ہماری کیا ضرورت ہے اللہ کا تو احسان ہے، اس کی محبت ہے جو اس نے ہمیں پیدا کیا۔
ہمیں اللہ کی چاہت نہیں ہے تو چھوڑو، جہنم میں جاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہے جہنم ٹھکانا ہے تمہارا۔ جس نے اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کروں گا، یہ نہیں سکون نہیں ہوگا اس کو، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو بہرحال بات چیت جاری ہے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل